الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، دوستوں، اس آبادی میں ایک سے زائد مرتبہ حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا آنا میرے لیے بھی اللہ مفید بنائے اور آپ کے لیے بھی. ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ کرتا سے بڑا اس کے آستین کو نہیں ہونے دینا چاہیے. مسئلے میں یہی ہے، اتفاق سے آج جمعہ کا دن ہے، علماء موجود ہیں، خطبہ جمعہ کا جو ہوتا ہے اس کو جمعہ کی قرات سے کم ہونا چاہیے. خطبہ جمعہ سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے اس کو قرات سے کم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ذوق جلسوں کے سلسلے میں تقریباً فاسد ہو چکا ہے. یہ 10:30 ہے اور یہ پہلی تقریر ہے. پتہ نہیں یہ کون سی ترتیب ہے اور کیا مقصد. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دنیا کے ہر شعبے میں تقریباً فضولیات میں زیادہ مصروف ہو چکے ہیں. جیسے کھانے پینے کو لے لیجئے، ایک لڑکا 25 سے 30 روپیہ بلکہ 50 روپے کا کرکڑے کھا لیتا ہے، لیکن اس کے جسم میں 10 روپے کا بھی دودھ نہیں پہنچتا. اب اس کا کل کیسا بنے گا یہ کہہ نہیں سکتے. مسجد میں لاکھوں کروڑوں روپے کا پتھر بے مصرف لگا دیا جاتا ہے اور امام پہ فاقہ ہے. اسی طرح سے
ایک جگہ ایک شادی میں جانا ہوا، معلوم یہ ہوا کہ 40 لاکھ روپیہ ہوٹل والے کو دیا گیا، اور یقین جانیے کھانے کا پتہ ہی نہیں، لوٹ مار کے جو جانوروں کا طریقہ ہے لے لا کے کھا لیتا ہے۔ یہ چیز اصل میں غور کرنی ہے، یہی حال تعلیم کا ہے۔ اور میں دراصل آپ کے ہی موضوع پہ ہوں۔ ہمارا تعلیم کا جو حصہ مقصود ہے، جس کے بغیر آخرت تو ہماری سنور ہی نہیں سکتی ہے، اور واللہ دنیا میں بھی ہم باعزت نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کو ختم کرو بھائی، آواز کلیئر ہونی چاہیے، صاف۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تعلیم کے شعبے کا جو حال ہے، بہت سی خرابیاں ہمارے ہاں آ گئی ہیں، اور جس امت کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہے، اس امت کو اپنے سلسلے میں جو ہدایت دی گئی تھی، ان ہدایتوں سے کچھ الگ تھلگ ہماری زندگی ایک دم تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ مجھے ایک اسکول نے بہت زیادہ متاثر کیا اپنی زندگی میں۔ ایک اسکول والے سے میری ملاقات ہوئی، تھا تو وہ غیر مسلم، ایل کے جی، یو کے جی اور کیا کیا کے جی اور 1.5 کے جی، یہ سب سارے کلاسوں کا نام ہوتا ہے۔ 3 سال تک ان کے اسکول میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ اسکول آنا ہے اور صرف ایک کاپی اور ایک پینسل لے کے آنا ہے۔ میں نے اس کے ڈائریکٹر سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ دیکھیے، اس بچے کی عمر کوئی کتاب پڑھنے کی نہیں ہے، بس ہم اپنے بورڈ پر لکھ کے اس کو سمجھا دیتے ہیں، اور اتنا بیسک چیز بتا دیتے ہیں کہ وہ کلاس 4 کا لڑکا بن جاتا ہے۔ یہ بیجا صرفہ جو ہے، دراصل یہ کالا بازاری ہے، کتاب کے کمیشن کے لیے، لباس کے کمیشن کے لیے، بیگ کے کمیشن کے لیے۔ بس مجھے جو فیس ملتی ہے، میں لیاقت مند استاد ڈھونڈتا ہوں، اور اس ماہر استاذ کے حوالے لڑکے کو کرتا ہوں، اور جو بہت بنیادی چیز ہے اس کی میں تیاری کراتا ہوں۔ یہ اسکول ہے، لیکن جب ان کے بیٹا سامنے آئے تو ان کو بڑی دولت کی پورا سسٹم بدل دیا، اور وہی کاروبار کہ چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کے پشت پر کتاب کا ایک وزن ہے، خود ایک بے ادبی ہے کہ کتاب پیچھے ہو، اور اب تو ادب اور بے ادب کی کوئی بات رہ نہیں گئی، دنیا سے ادب ہی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے اوقات سے زیادہ وزن ہے۔ ایک لڑکا کو میں نے دیکھا، سفید ڈریس اس کے اسکول کا تھا، مشکل سے اس کی عمر 4 سال کی تھی۔ اسکول کی گاڑی سے 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کا گھر تھا۔ گاڑی سے اس بچے کو جانا اور آنا تھا، لیکن جیسے گاڑی پہ بیٹھا ویسے اس کو پخانا ہو گیا۔ اسکول کی گاڑی نے اس کو نیچے کر دیا، اور وہ لڑکا اپنا سنا ہوا کپڑا اور بستہ لے کے جا رہا ہے اطمینان سے۔ غور کیجئے اس بات کو۔ یہ دراصل
جن کا دماغ صرف مال جمع کرنا اور ان کے نزدیک کوئی مستقبل نہیں ہے. اس امت کو کھڑا ہونا چاہیے, اس قوم کو سامنے آنا چاہیے اور سامنے آ کر اس نظام کو قبول کرنا چاہیے جس نظام کو ہمارے بزرگوں نے رکھا. میری مراد حضرت مولانا قاسم نانوتوی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی, حضرت مولانا محمد علی منگیری, ان تمام بزرگوں کا فارمولہ یہ تھا کہ کم سے کم صرفے پر معیاری سے معیاری تعلیم دلائی جائے. چنانچہ ایک سے ایک لڑکے مدرسوں میں پیدا ہوئے. جب لوازمات اور جھنجھننے کی بات نہیں تھی, اور جوں لوازمات بڑھے گا انسان اپنے اصل سے نکلتا چلا جائے گا. آپ شادی بیاہ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, جس شادی میں 10 لاکھ روپے کا صرفہ آتا ہے, یقین جانیے اس میں 2 لاکھ کی بھی ایسی چیز نہیں بچتی ہے جو کارآمد ہو. باقی زیادہ تر پیسے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں جو آپ کے جان اور عزت و آبرو کے دشمن ہیں, لیکن آپ کی عقل کام نہیں کر رہی. آپ کے یہ پیسے جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ ارے خدا کے دشمن ان پیسوں کو اپنی اولاد کے لیے بچا لیتے. ہم کچھ تو نہیں کہتے ہیں کہ تم مجھ کو دے دو, لیکن یہ ایک سوچنے کی چیز ہے. جلسوں کے تعلق سے بھی انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے, اور یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے. دین سیکھنا فرض ہے. دین کا سیکھنا فرض ہے, اس لیے کہ دین خدا نخواستہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو پھر ہمارا کوئی دام اور ہمارا کوئی وجود نہیں رہ جاتا. آج کل دنیا بھر میں کتنے فتنے, روز نئے نئے فتنے ابھرتے ہیں. نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کل اس محلے میں کون سا نیا حادثہ پیش آ جائے اور کس گھر میں یہ واقعہ پیش آ جائے. کس کا بیٹا بیاہ کرنے کے شوق میں جنوں لپیٹ لے اور کس کی بیٹی کو سندور لگ جائے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایمان سے برگشتگی, قرآن سے دوری, قرآنی تعلیم سے الگاؤ. قرآن کہتا ہے کہ تم ہرگز مشرک عورت سے شادی مت کرو. ایک بے بس, بے سہارا, بے سرمایہ عورت زیادہ بہتر ہے اگر وہ مومن ہے. اگرچہ اس مشرک کا حسن و جمال تم کو جتنا بھی للچا دے, تمہارے دل میں جس طرح کے خیالات پیدا کرا دے, آج تو بہت معمولی بات ہے. ایک چھوٹی سی ملازمت کے لیے, ایک چھوٹے سے منصب کے لیے آدمی اپنے آبرو کو دھڑلے سے سودا کرنے کو تیار ہو گیا ہے. یہ اس لیے کہ ہمارے نزدیک اس دین کا علم نہیں ہے اور اس دین کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. اس لیے مدرسہ کا جو ایک صاف شفاف نظام ہے, یہ نظام دراصل ہمارے ایمان کی ضرورت ہے. ہم کو اس نظام کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے ہیں اور مولوی صاحب کو اور امام صاحب کو محتاج سمجھتے ہیں تو السلام علیکم, پھر آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بیجا بات. اس حقیقت کو سمجھیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے, اور اگر ہم ضرورت مند ہیں تو آج ہی کی بات ہے, میرے پاس بجلی بل ادا کرنا ہے, میں آفس تلاش رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی موبائل والا ملے کہ اس کو پیسہ دے دوں اور ڈال دیا جائے. اسی طرح سے
ہم کو جب کوئی سامان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم حسن پور جاتے ہیں، نہیں ملنے سے سمستی پور جاتے ہیں، نہیں ملنے سے پٹنہ جاتے ہیں اور بھی آگے جاتے ہیں، لیکن ہم تلاشتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مدرسوں کے لیے انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ میری دینی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری نسل بچ نہیں سکتی، ہمارے نسل کا مستقبل بالکل تاریک ہے اور برباد ہے۔ اور جب ہم ضرورت مند ہو جائیں گے تو پھر یہ دھمکی بھی نہیں دی جائے گی مدرسے والے کو۔ آج کا شعبان کا مہینہ ہے، اس لیے کہہ دیتا ہوں، ہمارے گھر کی عورتیں ہم سے کہتی ہیں کہ کما کے کیا کیا تم؟ 2-4 لڑکا کو بلا کے قرآن خوانی بھی نہیں کرایا تم نے، بس ہم سوٹا لے کے آ جاتے ہیں مدرسے کے ذمہ داروں کے پاس اور کہتے ہیں 10 لڑکا دیجئے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ تعلیم نقصان ہوگا تو کہے کہ آئیے گا تو چندہ دیں گے آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عظمت قرآن ہے یا توہین قرآن ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے آپ عوام الناس کو کہ مدرسے والوں کے پاس پہنچیے اور کہیے کہ مہمان رسول کی بے توقیری خدا نہ کیجیے، آپ ان کو اطمینان سے پڑھائیے، ہم ان کے لیے کھانا لے کے آئیں گے، ہم ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں گے، ہم ان کے لیے علاج کی سہولت فراہم کرائیں گے۔ اب یہ کیا تماشا ہے کہ دھان کا موقع ہو کہ گیہوں کا موقع ہو، یہ قرآن خوانی کا موقع ہو، لے بوڑا کے اور اس کی زندگی برباد کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی طرف سے یا میری طرف سے یہ کام ہوا ہے تو ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ یہ جلسہ کا ایک بینر میں نے وہاں دیکھا ہے اور میری طبیعت خوش ہو گئی، جلسہ اعزاز حفاظ کرام۔ یہ حفاظ کا اعزاز پگڑی دے کے آپ کرتے ہیں اور اسی حافظ جی کو کل آپ دھمکائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر ان کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ ان کی مدارات کریں، آپ ان کی عظمت کا لحاظ کریں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ نہیں بھی کہیں گے کہ آپ دعا کیجئے تو خدا کی قسم آپ کے مردوں کو اللہ محروم نہیں کرے گا۔ آپ جس ارادے سے کام کریں گے آپ کے ارادے کا ثواب ملے گا۔ نہ اس کے پرچار کرنے کی ضرورت ہے اور نہ سامنے تھال رکھ کے نیاز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھئی زمین وقف کرتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، سیمنٹ کرتے ہیں، بالو کرتے ہیں، ثواب نہیں پہنچتا ہے، پہنچ جاتا ہے، لیکن حلوہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو سامنے آتا ہے، اس لیے کہ اس میں بلیک میلنگ ہے۔ اسی طرح قرآن خوانی کے ذریعے بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، چاہے جو کرائے یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ آپ اس کو ایک دم مضبوطی سے لیجئے، اس سے نظام تعلیم متاثر ہو رہا ہے۔ اور یہ سمجھنے کا ہے، ایک عالم، ایک حافظ، آپ کو نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لیجئے گا۔ میں جتنا پڑھا ہوں اس پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے نزدیک کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر رکھے کہ یہ سب نیابت رسول کا منصب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اس لیے ان کے اس کام کو ان کے غلاموں کو کرنا پڑا۔ آپ حافظ قرآن تھے، حفظ کراتے تھے، آپ سب سے بڑے عالم ہیں روئے زمین کائنات کے، آپ لوگوں کو علم سکھاتے تھے، تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہو رہی ہے۔ اس لیے ہماری نگاہ ایک بات پر رہنی چاہیے کہ یہ جانشین رسول اللہ ہے۔ ہمارا پھر وہ اختلاف سامنے نہیں آنا چاہیے جو ہمارے دیات کا ہے، جو ہمارے سماج کا ہے، جو ہمارے ووٹ لینے دینے کا ہے۔ جب طوفان ہے، ایک گاؤں میں پرسوں میرا جانا ہوا، معلوم یہ ہوا کہ چچا کو بھتیجا کو ہرانے کے لیے چچا نے 60 لاکھ روپیہ خرچ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ چچا بھی ہارے اور بھتیجا بھی ہارے، اور بھتیجا بغیر پیسے کے الیکشن لڑا تو 700 ووٹ ملا۔
اور جس نے 60 لاکھ روپیہ بہایا اس کو 705 ووٹ ملے، اور 745 ووٹ پر ایک ایسا آدمی جیتا جس کا جیتنا اس پنچایت کے لیے مجھے یہ اگر کوئی آپ کو سمجھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں مولانا آپ کو دنیا کیا سمجھ میں آتی ہے، آپ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ خیر، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے یہ جو نظام تعلیم بنایا ہے، دراصل اس لیے اس طرح پر بنایا کہ پہلے زمانے میں بڑی بڑی جاگیریں تھیں۔ مغلیہ سلطنت کا جو زمانہ تھا، کروڑوں کھربوں روپیہ ایک ایک آدمی خرچ کرتا تھا، بڑی بڑی عمارت بنایا کرتا تھا، اور اس طرح سے دین کی تعلیم عام کی جاتی تھی۔ اور جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہو گیا، ہندوستان میں برٹش راج ہو گیا، انگریزوں کا شاسن آ گیا، تو انسان کو ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ ان درویشوں نے، ان قلندروں نے اس بات کو تار لیا اور سمجھ گئے نور نبوت اور نور بصیرت سے کہ اگر یہ انتظام نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسل گمراہ ہو جائے گی۔ یہ دراصل گمراہی سے بچانے کے لیے قلعے تعمیر کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھ کے اپنے اعمال کو برباد مت کیجیے۔ اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو خدا را اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے۔ اس لیے اداروں سے پہلے مرحلے میں محبت کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ جو آپ کا سب سے اچھا بچہ ہو آپ اس نظام تعلیم کے حوالے کیجیے۔ ہوتا عام طور سے یہ ہے کہ جو سڑا مال ہے اللہ کے نام ہے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ لڑکا کہیں کسی جگہ کا نہیں ہے، کوئی اسکول لینے کو تیار نہیں ہے، کسی گیرج میں رہنے کے بھی قابل نہیں ہے، تو چلو ہڈی ذرا مضبوط ہو جائے گی، مدرسے کے حوالے کر دو۔ دیکھو یہ نظام اتنا بابرکت ہے کہ اس میں سڑا سے سڑا آدمی کندن بن جاتا ہے، یہ تو اس نظام کی برکت ہے۔ لیکن آپ کے ارادے اور نیت صحیح ہونے چاہیے۔ آپ اچھی چیز کا انتخاب ضرور کیجیے، یہ نہیں کہ دیکھا کہ سالن گڑبڑ ہونے والا ہے تو کہا لے جاؤ مؤذن کو کھلا دو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ فارمولہ غلط ہے بھائی۔ ویسے مؤذن صاحب تو بغیر کھائے رہ لیں گے، اس لیے کہ ان کو بلال یاد ہے۔ آپ کا کیا ہوگا اور آپ کی آخرت کا؟ اس لیے ہمیں دینی اداروں کا محتاج ہونا چاہیے، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا چاہیے۔ خیر، یہ دراصل جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے ان کے اعزاز میں یہ جلسے کی تقریب ہے، اور یہ جو سامنے لگ رہا ہے اس سے بھی آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یہ اعزاز تو کچھ بھی نہیں ہے جو ان کا اعزاز ہونا ہے۔ ہمارے پاس ہے بھی کیا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پابند اسی کا ہم کو بنایا ہے کہ جو تم کر سکتے ہو اس کو ضرور کر لینا، باقی جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں اور کریں گے ہی۔ خیر، قرآن مجید کے تعلق سے 4 بات کو دھیان میں رکھیں گے آپ۔ قرآن مجید سے اہل ایمان کا جو رشتہ اور تعلق ہے اس کے 4 درجے ہیں۔ ایک، سارے مسلمان کے لیے ایمان کی شرط ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب، اللہ کی سچی کتاب، اللہ کی آخری کتاب کا یقین رکھنا۔ خدا نہ خواستہ اگر برسوں سے آیا مسلمان کسی دن قرآن مجید کے حق ہونے میں اس کو شک ہو جائے تو پھر وہ مسلمان رہے گا نہیں، معاف کیجیے گا۔ اس کو جھٹلانا ضروری نہیں ہے، جیسے نبی کو جھٹلانا یہ ضروری کافر ہونے کے لیے نہیں ہے۔ نبی کے سچے ہونے میں شبہ پیدا کر دے گا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے حق ہونے میں شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کے حق ہونے پر ایمان لانا۔ پڑھائی ہوگا آپ نے بچپن میں آمنت باللہ، اس میں کتبہ ورسلہ،
اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کیا وہ سچی اور پکی اور پختہ ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ خود قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ خیر، تو پہلا حق قرآن مجید کا سارے اہل ایمان سے جڑا ہوا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں یقین کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، برحق ہے، ہمارے لیے یہ آخری نجات کی کتاب ہے، اس سے ہٹ کر کوئی راستہ جنت کو نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی راستہ تلاشے، کوئی جس راستے میں محمد الرسول اللہ نہ ہو، محمد الرسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب نہ ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں کے ساتھ مل کر آدمی کا ایمان بنتا ہے۔ خیر، ایک تو یہ بات ہے، اس کا تعلق سارے اہل ایمان سے، اور اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کرنے کے تعلق سے ہر مسلمان بالغ پر قرآن مجید کا اتنا حصہ یاد کرنا فرض ہے، اور اتنا حصہ کو جاننا سیکھنا فرض ہے جتنے حصے سے نماز کی ادائیگی جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہر بالغ کے لیے۔ اور آگے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت قیامت تک ہوگی، اس کے معنی اور مطلب کی حفاظت قیامت تک ہوگی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حصے بنائے، ایک حصہ حفاظ کا بنایا اور ایک حصہ علماء، فقہاء، محدثین، متکلمین، ائمہ کا بنایا۔ یہ حافظ قرآن، یہ دراصل قرآن مجید کے حفاظت کا ایک الفاظ کو بچا کے رکھنے کا قیامت تک کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض خوش نصیب سینوں کو اس کام کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، چاہ کے بھی آدمی نہیں کر پاتا ہے، اس لیے سب پر یہ لازم بھی نہیں ہے، لیکن اس امت پر فرض کفایہ ہے کہ اس کے حفاظ موجود رہیں۔ اس لیے ایک نقطہ ادھر سے ادھر اگر ہو جائے تو چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن کہہ دے گا کہ الحمدللہ ہے، الحمدللہ نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ کہہ دے گا، کوئی بدل نہیں سکتا اس کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جن سینوں سے لے رہا ہے وہ عظیم الشان سینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز کے لیے بہت بڑی بشارت سنایا ہے کہ 10 ایسے لوگوں کو جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو بشرطے کہ وہ مومن ہیں، تو ایسے 10 لوگوں کی سفارش اللہ تعالیٰ حافظوں کو حق دیں گے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک معمولی درخواست کوئی لکھ دینے والا آفس میں ہو ڈی ایم صاحب کے ہاں تو آدمی اس کا احسان مند ہوتا ہے، اور قیامت کی وہ ہولناکی اور وہ خطرناک خوف کا ماحول، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن یہ حافظ قرآن سہارا بنے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کے منشے اور اللہ کی مراد کو جاننا۔ یہ تو خیر 1 لاکھ علماء میں 1-2 مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اس زمانے میں تو 1 لاکھ میں بھی ایسے لوگ نہیں مل جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن مجید کے تعلق سے ہے۔ آپ سے یہی درخواست میں کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو مدرسے سے جوڑیے، بچوں کو جوڑیے، اور جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں اللہ کے واسطے وہ بھی قرآن مجید کو سیکھیں، اور اتنا ضرور سیکھیں کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا شوق قرآن مجید کا تھا سیکھنے کا۔ حضرت جبریل امین وہی لے کے آ رہے ہیں، اور آپ کی دلی خواہش ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے جبریل پڑھتے جائیں وہ سب میرے دل دماغ میں اترتا چلا جائے۔
اور کسی بھی ذہین کامیاب انسان کی یہ علامت ہے کہ استاد جو کچھ بولتا ہے شاگرد چاہتا ہے کہ اس میں سے کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق قرآن میں اور عظمت قرآن میں کیا شبہ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک دم چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی، کہتے لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے آپ کو بوجھ میں نہ ڈالیں، بس آپ اس کو غور سے سنیں، باقی کام میرا ہے، میں ڈالوں گا۔ اس لیے ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ قرآن مجید محض صلاحیت اور ذہانت ہی سے نہیں ہے، صلاحیت و ذہانت و محنت کے ساتھ اللہ کے کرم کے بغیر کوئی حافظ نہیں ہو سکتا۔ بڑا بڑا ذہین انسان چاہ کے بھی حافظ نہیں ہو سکا۔ تاریخ میں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، اور تاریخ میں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ مالٹا کے قید خانے میں، مالٹا کی جیل میں ایک استاذ کی خدمت میں ایک شاگرد چلا گیا جیل میں، وارنٹ استاد ہی پر تھا، شاگرد خدمت کے لیے چلا گیا۔ استاد کو بے قراری ہوئی رمضان کی آمد سے پہلے کہنے لگے کہ اس رمضان میں تراویح کا کیا ہوگا۔ شاگرد کہتا ہے کہ حضرت دعا فرمائیے، میں ارادہ کر لیا۔ اور رمضان ختم اور وہ حافظ قرآن، ان کا ہی نام شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہے، تاریخ ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے فضل کے ساتھ یہ اللہ کا کام آسان ہوتا ہے، لیکن ہم کو صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارے آقا کا شوق کیسا تھا، ہمارے آقا کا ذوق کیسا تھا۔ آپ قرآن مجید کے سلسلے میں کتنے یہ کہہ لیجئے کتنے سینسیٹیو تھے، کتنے زیادہ آپ کے اندر جذبات تھے۔ آخر اس امت کے لیے وہ جذبات کے اندر کوئی سبق نہیں ہے؟ ہم کو یہ کیا سلنڈر کر جانا چاہیے کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، اب قرآن ہم سیکھ نہیں سکتے؟ بیٹا سعودی چلا جاتا ہے تو بوڑھا آدمی 60 سال کا بھی واٹس ایپ پہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے۔ ایسے بوڑھے بہت ملیں گے آپ کو، 60 سال کا بوڑھا واٹس ایپ چلا رہا ہے، بیٹا سعودی چلا گیا ہے جی، اینڈرائڈ موبائل اب وہ لے رہا ہے، دے رہا ہے، کر رہا ہے۔ جب انسان پہ شوق چڑھتا ہے تو اسی طرح کے کاموں کو کر لیتا ہے۔ آپ اچھا ہے سیکھ لیے ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے وقت اور دین پہ چلنے کے وقت بتھا نہ بنیے، اس میں بھی اپنی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ ایمان ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سارے صحابہ کی عمر ایمان لانے کے وقت 16 ہی سال نہیں تھی، بعض صحابہ کی عمر 60-70 سال کی تھی، اور بعض صحابہ کی عمر کم بھی تھی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، کنی نہیں کٹانا چاہیے۔ ایک بات، مدرسے سے آپ محبت کیجیے، مدرسے کو اپنی ضرورت مانیے، مدرسے کو دھمکی نہ دیجیے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے واسطے بگاڑنے کی بات نہ کیجیے۔ اگر بگاڑیے گا تو آپ سے بگڑے گا بھی نہیں، میں پوری طاقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو، لیکن ہاں آپ کا ضرور بگڑ جائے۔ اس لیے آپ کی ہمدردی یہی ہے کہ آپ مدرسے سے محبت رکھیے، علماء سے محبت رکھیے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے۔ اگر ہم لوگ اس طرح کا کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اور ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور جو بے راہ روی ادھر ادھر سے سننے کو مل رہی ہے، اصل میں اس کے لیے دروازہ پہلے ہم کھولتے ہیں اور برائیاں دوسرے طرف سے آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔